بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اعوذ باللہ کی تفسیر شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ یہ فعل ہے، صیغہ واحد متکلم ہے۔ اعوذ کا مصدر ماخذ منبع، اس کا مخرج وہ اعوذ ہے، اور اعوذ کے تین معنی ہے۔ ایک معنی ہے التجا کرنا، ایک معنی ہے پناہ لینا، پناہ طلب کرنا، پناہ مانگنا، اور ایک اس کا معنی ہے ملانا۔ جب اعوذ کا معنی پناہ لینا ہو یا التجا کرنا ہو، اگر التجا کرنا معنی ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا معنی ہوگا میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں یا پناہ لیتی ہوں شیطان مردود سے۔ جب التجا ہو تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا معنی ہوگا میں اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں یا التجا کرتی ہوں شیطان مردود سے۔ جب اعوذ کا معنی گزارش کرنا ہو یا اعوذ کا معنی ملانا ہو تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا معنی ہوگا میں اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنی ادنا ہستی کو ملاتا ہوں شیطان مردود سے الگ ہو کر۔ تو سامعین و ناظرین، یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے جو معنی ہیں وہ ذکر کیے گئے۔ جب انسان شیطانی وسواس سے دور رہنا چاہتا ہے تو اس کو دل اور اپنے کردار سے اللہ کی پناہ حاصل کرنا چاہیے، اللہ کی پناہ لینا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنا چاہیے، اور اپنی ہستی کو مٹا کر اپنے آپ کو خدا سے ملا دینا چاہیے۔ جب انسان دل اور ظاہر سے اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارشات کرتا ہے یا اللہ مجھے شیطان مردود سے اپنی پناہ میں رکھ، یا اللہ میری التجا تیری بارگاہ میں ہے کہ تو مجھے اپنا بنا لے، مجھے غیر سے دور کر دے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ پناہ میں انسان آ جاتا ہے۔ پھر جو شیاطین انسانوں میں ہوتے ہیں، انسان برائی کی طرف انسان کو لگا دیتا ہے، تو جب انسان اللہ کی پناہ لیتا ہے یا اللہ جو شیطان انسانوں میں ہے ان سے بھی مجھے پناہ عطا فرما، اور جو جنات میں سے شیاطین ہیں ان سے بھی پناہ عطا فرما، اور جو دولت شیطانی ہے اللہ اس سے بھی مجھے بچا، حرام دولت سے، رشوت والی دولت سے، سود والی دولت سے، شراب والی دولت سے، برائی والی ہر دولت سے، جوئے والی دولت سے، ناجائز مال حاصل کرنے والی دولت سے، حرام دولت سے، یا اللہ مجھے اپنی پناہ عطا فرما۔ تو اس وقت انسان جب دل اور جان سے اور زبان سے اور اپنے ظاہر سے رب تعالیٰ کی پناہ التجا اور اس سے ملنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پناہ عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ کی پناہ جیسی دنیا کی کوئی پناہ نہیں ہے۔ دنیا کی حفاظت عارضی ہے، اللہ کی حفاظت جو ہے وہ دائمی ہے۔ جو بھی اپنے آپ کو مٹا کر رب تعالیٰ سے پناہ حاصل کرتا ہے تو اللہ اس کو ایسی پناہ عطا فرماتا ہے کہ وہ انسان گناہوں سے بچتے بچتے، گناہوں سے دور رہتے ہوئے اپنے رب تعالیٰ کا بندہ مقرب بن جاتا ہے۔ پھر اس بندے کے لیے، انسان کے لیے
اللہ की बारगाह में फरिश्ते उसकी इज्जत करते हैं, ताज़ीम करते हैं और उसका मुकर्रबीन में शुमार होना शुरू हो जाता है। जिस तरह के कुरान पाक की आयत है, आखिरी सिपारे में आखिरी सूरत है, कुल आऊदु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। तो इस सूरह मुबारका में जो शयातीन होते हैं उनसे भी अल्लाह की पनाह का इंसान मुतालबा और अर्ज करता है, गुजारिशात करता है, और जो इंसानों में शयातीन हैं उनसे भी पनाह तलब करता है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक खच्चर पर सवार हुए तो वो उछलने लग गया, कूदने लग पड़ा, वो बिदकने लग गया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको बड़ा मारा, वो फिर भी बाद में आया तो आप उससे उतर गए और आपने नीचे आकर फरमाया ये शैतान है। क्या माना है कि शैतान का उस खच्चर पर गलबा हो गया। तो इससे मालूम हुआ कि अगर इंसान के पास बड़ी दौलत हो लेकिन वो हराम की तरफ चली जाए, उसका ख्याल, उसकी आदत, उसका किरदार शैतानों की तरफ चला जाए तो वो शैतान है। इसी तरह पैसा हराम, दौलत हराम, अगर औलाद इंसान को दूर कर दे, बीवी दूर कर दे या माँ बाप इंसान को अल्लाह की याद से गाफिल कर दें तो समझ लें उन पर शैतान का गलबा है। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये इंसान अपने रब की बारगाह में इल्तिजा और अल्लाह की बारगाह में गुजारिश कर रहा है, या अल्लाह मुझे अपनी पनाह अता फरमा। तो अल्लाह की पनाह जैसी कायनात की कोई पनाह नहीं है, अल्लाह की हिफाजत जैसी किसी के पास कोई हिफाजत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से हर वक्त इंसान को पनाह हासिल करनी चाहिए। अगर इबादत करे तब भी अल्लाह की पनाह, अगर रियासत करे तब भी अल्लाह की पनाह। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जब इंसान पढ़ता है तो परवरदिगार राजी हो जाता है, मेरे बंदे ने मेरी पनाह ली तो अल्लाह उसको अपनी पनाह अता फरमाता है।